السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 540 سے پہلا پیراگراف۔ ولایت واو لام یا اس کا روٹ ہے ولی، دوست، مولا۔ موالات کی اصل محبت ہے، یعنی محبت ہو تو دوستی ہوتی، اور محبت کے بغیر موالات نہیں پائی جا سکتی۔ جس طرح عداوت کی اصل، عداوت کیا ہوتا ہے؟ دشمنی، اس کی اصل بغض اور نفرت ہے۔ یعنی دشمنی کیوں ہوتی ہے کسی سے بھی؟ کیونکہ اس سے نفرت ہوتی، بغض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کے اولیاء۔ ایمان والے اللہ سے موالات رکھتے ہیں، یعنی دلی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے موالات رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ پس اللہ اپنے بندوں سے اسی قدر محبت کرتا ہے جس قدر وہ اللہ سے موالات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے موالات کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خفا اور ناراض ہوتا ہے، بخلاف اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی محبت کے کہ یہ دوسری چیز ہے۔ یعنی اللہ کے دوستوں کے علاوہ جب آپ کسی اور سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آتی، کیونکہ انسان کو دوستی اور دشمنی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ذاتی پسند ناپسند ایک طرف، محبت اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا دراصل معیار ہی یہی ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ٹھیک ہے نا؟ بخلاف اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی محبت کے کہ یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے موالات اور محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کی محبت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں سے محبت اور موالات کرنا اللہ تعالیٰ ہی سے محبت و موالات کرنا ہے۔ جیسے آتا ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح جس نے کسی سے اللہ کی خاطر محبت کی اس نے دراصل اللہ سے محبت کی۔ تو ایسی محبت اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، اور اس پر بہت درجے بھی بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خفا اور ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کا ہمسر بنا دیں، شریک بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یا سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اشد۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو لوگ اپنے بنائے ہوئے شریکوں اور مثیلوں کو، مثیل مانند، جیسا، برابر، شریک، اور مثیلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر بنا دیتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے معبودان باطلہ سے کہیں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ سورۃ الشعراء۔ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کہ ہم تمہیں پروردگار کے برابر سمجھتے تھے، یعنی غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے۔ کس چیز میں برابری؟ ذات میں نہیں، صفات میں، یا پھر محبت میں، کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی محبت ہم انسانوں سے کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر اسی لیے بھیجے ہیں
کہ توحید فی المحبت کی لوگوں کو تعلیم دیں. توحید فی المحبت. اپنی ساری کتابیں بھی اسی غرض سے نازل فرمائی ہیں. ابتدا سے لے کر آخر تک جس قدر بھی رسول اور پیغمبر آئے اسی توحید فی المحبت کی دعوت کی غرض سے آئے. جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اسی کا سبق دیا. اسی توحید فی المحبت ہی کے لیے آسمان، زمین، جنت اور دوزخ پیدا کیے گئے ہیں. جنت اللہ نے توحید والوں کے لیے بنائی ہے اور اس محبت میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک قرار دینے والے کو مشرک کہا اور ان کے لیے جہنم بنائی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا لا یؤمن عبد حتی یکون الرسول احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ رکھے. یعنی اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسولوں میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. یہ درجے ہیں، سٹیپس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق یہ حکم ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ کی محبت کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب سے فرمایا تھا لا حتی اکون احب الیک من نفسک. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ تم محبوب نہ رکھو. تو انہوں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور لوازم محبت کا یہ حکم ہے تو پھر رب العالمین کی محبت اور عبادت کا کیا حکم ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کی محبت کیوں اقدم نہ ہوگی، یعنی سب سے مقدم، سب سے آگے، سب سے بڑھ کر کیوں نہ ہوگی؟ بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ پہنچ رہا ہے وہ اس امر کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسی سے محبت کی جائے. جس سے اللہ تعالیٰ کراہت و نفرت کرتا ہے اس سے کراہت اور نفرت کی جائے، کیونکہ نفرت کا جذبہ بھی اللہ نے دل میں رکھا ہے، اس کو بھی رائٹ پلیس پر ہونا چاہیے. اللہ کے دوستوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے، تب جا کر ایمان درست ہوتا ہے. تو ہمارا کیا حال ہے؟ اس معیار کا پتہ ہی نہیں، نہ کبھی خیال کیا. ایک مشرک کیا اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے آپ فین کیسے بن سکتے ہیں؟ صرف اتنا سمپل سا فارمولا سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ کا دینا اور نہ دینا، بخشش اور ابتلائیں، قبض و بسط، قبض سمیٹنا یعنی لے لینا اور بسط پھیلا دینا، عدل اور فضل. عدل ہے برابری کا دینا اور فضل ہے زائد دینا. مارنا جلانا، لطف و کرم، رحمت و احسان، ستر پوشی اور عفو، حلم اور صبر، اجابت دعا یعنی دعا کا قبول ہونا، دفع کرب و تکالیف، مصیبت زدوں کی اعانت اور امداد، یہ سب مہربانیاں اور بلا غرض مہربانیاں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے من الوجوہ، کئی وجوہات کی بنا پر مستغنی اور بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے بندوں کی. یہ تمام باتیں انسان کو اس امر کی دعوت دے رہی ہیں کہ عبادت و محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی سے کی جائے. کہیں لکھ لیں الگ سے، کیا عبادت اور محبت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اگر کسی اور چیز سے ہوگی تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی، اور جب اللہ کے لیے ہوگی تو وہ دراصل اللہ ہی کی محبت میں ہوگی، اس سے الگ ہٹ کے نہیں یا اس کے برابر نہیں. واضح؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معصیت اور نافرمانی کی جو قوت دے دی ہے، چاہے تو گناہ کریں اور چاہے تو اطاعت کریں. تو یہ جو نافرمانی کرنے کی طاقت ہے انسان کے اندر کہ وہ کر سکتا ہے نافرمانی، جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، ایک یونیک چیز ہے، کائنات میں اور کسی کو نہیں ملی. جن و انس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ فرشتوں کے پاس بھی اپنی مرضی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو بھی ان کو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملتا کرتے ہیں. لیکن انسان نافرمانی بھی کرتے ہیں اور احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں پکڑ لے ایسے کو،
لیکن اللہ نے انسان کو اس کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی چوائس ہے، بہت بڑی آزادی دے دی ہے انسان کو. اور پھر اسی آزادی میں تو امتحان ہے کہ انسان کرتا کیا ہے، اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی. تو جب انسان اپنی چوائس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے، کتنی بڑی خطا ہے یہ کہ مالک کائنات کی مرضی کے خلاف کام، اس کو ناراض کرنا، اس کے مقابل آنا یا کسی اور کو اس کے برابر کر دینا. یہ چھوٹے جرائم نہیں ہیں، اس لیے گناہ چھوٹا بھی ہو تو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. الا یہ کہ انسان خطا کر جاتا ہے، اور خطا انسان کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ انسان جب بھول جائے، اور یہ بھولنا اس کی ویکنس ہے، کمزوری ہے، جب وہ بھول جائے تو پھر اللہ کی طرف پلٹے. تو یہ جو واپس پلٹنا جو ہے یہی اس کو بہت پیارا ہے، بہت پسندیدہ ہے، محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معصیت و نافرمانی کی جو قوت دے دی ہے، اسی سے معصیت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، یعنی گناہ کے اسباب فراہم کر دیتا ہے، ماحول میں موجود ہیں. پھر بھی وہ ان کی ستر پوشی کرتا ہے، اور بندے جب اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں اس وقت تک ان کی محافظت اور نگرانی کرتا ہے، یعنی ان کو پوری پوری آزادی اور ماحول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تمہارا دل ہے کرو. جب تک بندے معصیت و نافرمانی کرتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کی اعانت اور امداد کرتا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. یہ تمام امور متقاضی ہیں، یعنی تقاضا کرتے ہیں کہ بندے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کریں، کیونکہ وہ ان کو اتنی ڈھیل چھوٹ دے رہا ہے کہ آپ اس کے وفادار نہیں، پھر بھی آپ کو دے رہا ہے سب کچھ جو آپ کی ضرورت کا ہے. آپ دیکھیں انسان کو کرے گا ایسے کہ کوئی اس کی مرضی کے ذرا سا بھی خلاف جائے اور پھر وہ اس پر اپنی عنایتوں کی بارش کرے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی آپ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ مطلب بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، بچے آپ کی بات نہیں مانتے، شاگرد پرچے میں وہ نہیں لکھتا جو استاد اس سے کہتا ہے، کیا ملتا ہے اس کو یا کیا ملنا چاہیے؟ کوئی جواب نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں. جی ہاں، زیرو ملتا ہے، انڈا ملتا ہے آپ کو. بعض اوقات نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، بالکل سب کچھ ہی چلا جاتا ہے. اگر ایسا سلوک بلکہ اس سے بھی کم تر درجے کا سلوک کسی انسان کے ساتھ کوئی دوسرا کرے تو وہ اپنے دل میں ایسے آدمی کے ساتھ محبت باقی نہیں رکھ سکتا. پھر مہربان کون ہے؟ اصل محبت کون کر رہا ہے آپ سے؟ اور ہم اس کی رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے. ہم ڈیزرو کرتے ہی نہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، خود بھی نہیں احساس ہو رہا ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ محبت کرتا ہے، پھر بھی وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، پھر بھی وہ دیتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ کرے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی آق کر دیتے ہیں. پس بندے کامل جمعیت خاطر کے ساتھ، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ کی ہمتن اس ذات سے محبت کیوں نہ کریں جو ہمہ قسم یعنی ہر قسم کی نافرمانیوں اور گناہوں کے بعد بھی اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتی، اور بندوں کی ہر سانس اس کے احسانات سے گراں بار ہے، اور خیر و فلاح کی تمام تر برکتیں اس کی جانب سے اترتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بدعملی میں دیکھ کر بھی اسے نعمتیں دیتا اور نعمتیں دے کر خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان سے بالکل مستغنی اور بے پرواہ ہے. بندے گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں اور اس سے بغض اور عناد کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، حالانکہ بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. بندوں کے گناہ اور معصیت اللہ تعالیٰ کی خیر اور اس کے احسانات اور انعامات کو نہیں روکتی. اس کو انڈر لائن کر لیں. بندوں کے گناہ اور معصیت اللہ تعالیٰ کی خیر اور احسانات اور انعامات کو نہیں روکتی. بندوں کی شومی اعمال کیا ہوتا ہے؟ اعمال کی نحوست اور نحوست عصیاں رب العالمین کے احسانات کو بند نہیں کرتی. پس وہ قلوب جو اس شان کے خالق سے محبت نہ کریں بلکہ دوسروں سے محبت کریں وہ کس قدر منحوس ہوں گے.
یعنی جس رب نے سب کچھ دیا اسے چھوڑ کر محبت کہیں اور کی جا رہی ہے تو اس سے بڑھ کر بے وفائی کیا ہوگی؟ کوئی آدمی اگر تم سے محبت کرتا ہے یا تم اس سے محبت کرتے ہو تو اپنی اپنی اغراض کی بنا پہ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اپنی اپنی اغراض، غرضوں، مفادات کی بنا پہ کرتے ہو، لیکن رب العالمین اپنی غرض سے نہیں، کیونکہ اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہم سے، اپنی غرض سے نہیں، تمہارے لیے اور تمہاری ہی غرض کے لیے تم سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بے لوث محبت ہے اس کی، اس سے آگے کسی سے کیا محبت ہوگی کہ انسان کسی سے محبت کرے اس کی غرض کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ماں باپ کے اندر کسی درجے میں یہ جھلک ملتی ہے کہ وہ بچوں سے بچوں کے مفاد میں محبت کرتے ہیں، اپنے فائدے میں نہیں۔ وہاں بھی کسی درجے میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے اپنا فائدہ کہ آج ہم ان کو پالیں تو پھر بڑے ہو کر یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے کام آئیں۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، عبدی، میرے بندے، کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک، ہر شخص تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور میں تجھے تیرے لیے چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں۔ یعنی عموماً محبتیں خود غرض ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو زلیخا نے محبت کا دعویٰ کیا تھا نا یوسف علیہ السلام سے، جب انہوں نے بات نہیں مانی تو کیا کیا؟ فوراً اس نے الزام تراشی شروع کر دی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن، اس کو قید کر دو، چھوڑو اس کو۔ اور عام حالات میں بھی یہی ہوتا ہے، بہن بھائی کیوں روٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ رشتے کیوں منقطع ہوتے ہیں؟ دوستیاں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ جب اپنا مطلب پورا نہیں ہوتا، جب وہ فیض یا فائدہ نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو ہم سے کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یحبہم، پس بندوں کو شرم آنا چاہیے کہ اس شان کے پروردگار سے وہ اعراض کرتے ہیں، وہ اس سے منہ موڑتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی محبت میں غرق اور محو رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس وقت تک بھلائی اور اچھا معاملہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا فائدہ نہ سوچ لے، لیکن رب العالمین کی شان یہ ہے کہ تمہارے ہی فائدے کے لیے اور تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھا معاملہ کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑا فائدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نفع پہنچے۔ نیکی کرو تو 1 درہم کے عوض 10 اور 10 سے لے کر 700 تک اور اس سے بھی زیادہ تمہیں نفع ملے، اور اگر گناہ کرو تو 1 کے بدلے میں 1 ہی سزا دے، اور توبہ کر لو تو وہ بھی معاف کر دے۔ حق سبحانہ و تعالی نے تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سوچیے اپنے بارے میں کیوں پیدا ہوئی، مجھے کیوں بنایا گیا، میں اس دنیا میں کیوں آئی ہوں، مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے، سب سے زیادہ میرا خیال کون رکھتا ہے، سب سے زیادہ مجھے نعمتیں کس نے دی، سب سے بڑھ کر مجھ پر حق کس کا ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے، میں نے اس کا حق کتنا ادا کیا ہے، میں اس کے لیے اپنے دل میں کتنی محبت اور قربت محسوس کرتی ہوں، کیا میں واقعی سب سے بڑھ کر اسی کو چاہتی ہوں، کیا میں ہر کام اسی کے لیے کرتی ہوں، کیا میں واقعی اس کی شکر گزار بھی ہوں، کیا میرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے، کیا میری زندگی میں وہ نمبر 1 پر ہے، کیا وہی میری پرائرٹی ہے، اسی کی خوشی میں لگے رہنا میری زندگی کا مقصد، کیا میری ساری سٹرگل اور جد و جہد اسی کی خاطر ہے، میرا جینا اور میرا مرنا، میری عبادات، میری سیکریفائسز واقعی اسی کے لیے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی نے تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے
اور ساری خدائی اور آخرت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ دنیا میں بھی ساری نعمتیں، ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے، اور آخرت میں بھی جنت انسان کے لیے، اگر کوئی حق وفاداری ادا کر دے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کا، کتنے اسپیشل ہیں آپ سب، کہ جو کچھ نظر آتا ہے سب کچھ آپ کے لیے بنا ہے، پھر بھی نہ شکرے، پھر بھی قسمت کا رونا روتے رہتے کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اتنا کچھ بنایا اور پھر عقل دی اور کہا جاؤ جو لے سکتے ہو لو، اور اگر میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے آئے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ میری ساری بنائی ہوئی نعمتیں اور سب سے بہترین چیز تمہارے نام۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کرنے والا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہوگا؟ کسی نے اتنا کچھ دیا ہمیں جو اس نے دیا، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا اس کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ہم کتنی چاہت سے اس کی عبادت کرتے ہیں، کتنی تڑپ کے ساتھ اس کی طرف لپکتے ہیں؟ ہم سب اپنے رویوں پر غور کریں۔ اب بتائیے کہ محبت کس سے کی جائے اور کس کی رضامندی اور رضا جوئی کے لیے جد و جہد کی جائے؟ تمہارے مقاصد اور مطالب، بلکہ ساری مخلوق کے مقاصد و مطالب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، اور وہ سب سے بڑا جواد، سب سے بڑا کریم و رحیم، اور سب سے بڑا سخی ہے۔ سوال کرنے سے پہلے بندوں کو نوازتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ابھی سوچا ہی تھا، کسی انسان کو نہیں بولا، منہ پہ بھی نہیں لائے، اور آپ کی تمنا پوری ہو گئی؟ اس وقت بھی کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتے، خود کو ہی دیتے ہیں۔ شاید کو ہم بہت نیک ہیں، بڑے خاص ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ سوال کرنے سے پہلے بندوں کو نوازتا ہے، اور بندوں کی امیدوں سے زیادہ انہیں دیتا ہے۔ بندوں کے قلیل سے قلیل عمل سے وہ خوش ہوتا ہے، چھوٹی سی ایفرٹس، اور اسے بڑھا دیتا ہے، کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ کبھی دنیا میں کسی ٹیچر نے یہ کیا کہ آپ نے 1 نمبر کا سوال درست کیا ہو تو وہ خوش ہو کر 1 کے 10 لگا دے؟ ہوا کبھی؟ دنیا میں کوئی نہیں کرتا ایسے۔ بندوں کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کرتا اور محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق اس کے سامنے اپنی احتیاجات پیش کرتی ہے، اس کی شان ہی کچھ عجیب و غریب ہے۔ کل یوم هو فی شأن، وہ سب کی سنتا اور سب کو دیتا ہے، کسی کو بھول نہیں جاتا۔ ہم لاکھ کوشش بھی کریں نا، کوئی پارٹی ہو، شادی ہو، لوگوں کو بلانا ہو، کسی نہ کسی کو مس کر جائیں گے، پھر بعد میں اوہ فلاں کو تو بھول ہی گئے، تو ذہن سے ہی نکل گیا۔ نہ سائلین کی کثرت اسے پریشان کرتی، ہم سے تو 1 سے 2 لوگ کچھ مانگ لیں تو ہم بچے ہی اگر ایک وقت میں 2-3 بلانے لگے اپنی طرف تو ہم اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے سانس لینے دو، باری باری بات کرو۔ اور وہاں کروڑوں ایک وقت میں مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا، نہ اسے اس سے کوئی مغالطہ ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ مانگا تھا تو اس کو کچھ اور دے دیا اور دوسرے کو کچھ اور جو اس نے نہیں مانگا تھا۔ نہ وہ الہا و زاری کرنے والوں سے اکتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 سے دوسری تیسری دفعہ، اپنا بچہ بھی اگر کوئی کسی چیز میں ضد کرے، مانگے، بار بار ریپیٹڈلی کچھ مانگے، ماں کیا کرتی اس کے ساتھ؟ پہلے زبان سے سمجھاتی اور پھر ہاتھ سے۔ اور اگر وہ روئے تو ہم کہتے ہیں وائن نہ کرو، بس کرو، چپ کرو، رونا دھونا ختم کرو۔ یعنی اگر انسان انسانوں کے سامنے روتا ہے تو انسان بیزار ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بچے کو چھوڑ دیتی ہیں، اچھا رو لو، لیکن اللہ کے سامنے جو آنسو گرتے ہیں وہ بڑے ہی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نہ وہ الہا ہزاری کرنے والوں سے اکتاتا ہے، نہ تھکتا ہے، بلکہ زیادہ الہا ہزاری کرنے والوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے۔ لیکن ہم بھی کتنے احمق ہیں، بندوں کے سامنے روتے ہیں جن کو ہمارے آنسوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی،
اور جس کے سامنے رونا چاہیے وہاں رونے کا پتہ ہی نہیں، وہاں رونا آتا ہی نہیں، وہاں رونا جانتے ہی نہیں. مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اور انسانوں سے اگر آپ ایک چیز مانگیں، دوسری تیسری مانگیں گے تو وہ آنکھ چرانے لگیں گے کہ تو روز مانگنے آ جاتا ہے. اور جو نہ مانگے اور سوال کرنے سے جان چرائے اس پہ خفا اور ناراض ہوتا ہے کہ مانگتے کیوں نہیں ہو، کیونکہ مانگنے سے ایک تعلق بنتا ہے نا. ایسے موقع پر وہ شرماتا ہے جہاں بندہ نہیں شرماتا، اور پھر بھی اس کی ستر پوشی کرتا ہے. یعنی انسان جہاں حیا نہیں کرتا وہاں اللہ کو حیا آتی، یہ کیا کر رہا ہے بندہ، اور پھر بھی اس کے عیب چھپا دیتا ہے، اسے رسوا نہیں کرتا. اور ایسی ستر پوشی کہ بندہ خود اپنی ستر پوشی بھی اس طرح نہیں کر سکتا. ایسے عیب چھپاتا ہے کہ بندہ خود کو خود بھی نہیں چھپا سکتا. وہ اپنے بندوں کو اپنے عطیات اور انعامات، احسانات و مواہب یعنی بخششوں اور رضامندیوں کی طرف پکار پکار کر بلاتا ہے. اس نے اپنے رسول اور پیغمبر بندوں کے پاس اس لیے بھیجے کہ وہ ان کو بلائیں اور منائیں. اس نے اپنا عہد اور معاہدہ ان رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھیجا کہ ان کے سامنے پیش کریں اور اس کی طرف بلائیں. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ وہ خود نیچے اتر کر بندوں کی طرف آتا اور کہتا ہے، من یسألنی فأعطیہ ومن یستغفرنی فأغفر لہ. مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، مجھ سے کون مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کو معاف کر دوں، اس کو بخش دوں. اور شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے پتہ نہیں یہ تمہارا گناہ معاف بھی ہوتا ہے کہ نہیں، مایوس کرتا ہے نا، اور پھر دور کرتا ہے اللہ سے بندے کو کہ جہنم میں تو تم نے جانا ہی ہے، 2-4 گناہ اور کر لو. اور اس طرح انسان پھر شیطانی کے رستے پر چلا رہتا ہے. مزید کہتا ہے، ادعوک للوصل فتأبا ابعث رسلی فی الطلب انزل الیک بنفسی القاک فی النوم. میں تجھے وصل کے لیے بلاتا ہوں، یعنی ملاقات کے لیے، لیکن تو انکار کرتا ہے. تجھے بلانے کے لیے رسول اور پیغمبر بھیجے، میں خود اتر کر تیرے پاس آیا، نیند میں آ کر میں نے تجھ سے ملاقات کی. یعنی جتنی بھی رحمتیں اور عنایتیں اور فیورز ہیں، سب کی ابتدا اور آغاز اس طرف سے ہوتی ہے، اس کی طرف سے آتی ہے. لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کرنا چاہتا، بڑھنا چاہتا، اور بندہ پیٹ پھیر کے دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے جو اس سے آگے بھاگ رہی ہے. بس انسانی قلوب اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کیوں نہ کریں. وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا بندوں پر کوئی احسان کرنے والا، برائیوں کو رفع کرنے والا، بندوں کی دعا قبول کرنے والا، گناہ بخشنے والا، عیوب کی ستر پوشی کرنے والا، تکالیف و مصائب دور کرنے والا، مصیبت زدوں کی امداد کرنے والا اور حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ذکر و شکر اور حمد و ثنا کا مستحق ہے، اور بس وہی حقدار ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. وہی تو ہے جو مدد مانگنے والوں کی نصرت و امداد کرتا ہے، مملوکوں اور غلاموں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا سخی ہے، اور دینے والوں میں سب سے بڑا دینے والا ہے. رحم کی درخواستیں کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا. دنیا میں تو رحم کی اپیل کی جاتی ہے تو کبھی کوئی مانتا اور کبھی نہیں. مانگنے والوں پر سب سے زیادہ کرم کرنے اور بخشش کرنے والا ہے. التجا کرنے والوں کی سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے. اس کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنے والوں کی وہ کفالت کرنے والا ہے. بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا. بندوں کی توبہ سے وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی سواری جس پر اس کا کھانا پینا، تمام سرمایہ اور مال و متاع اور سر و سامان لدا ہوا تھا، کسی مہلک سرزمین میں پہنچ کر گم ہو گئی اور وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا، بالآخر زندگی سے تنگ آ کر موت کا انتظار کرنے لگا. اس حالت میں سواری اسے اصل حالت میں مل گئی. جو خوشی اس حالت میں اس سواری والے کو حاصل ہوتی ہے، توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مانند و مثیل نہیں. اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے. اس کی اجازت اور حکم ہی سے
اس کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے، اس کی نافرمانی اس کے علم کے بغیر ناممکن ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نافرمانی کرے اور اس کو پتہ نہ چلے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، حالانکہ اطاعت اور عبادت کی توفیق اور انعام اسی کی جانب سے ہے. اور اگر نافرمانی بھی کی جائے تو مغفرت فرماتا ہے. اس کا حق ضائع کیا جاتا ہے پھر بھی وہ عفو درگزر کرتا ہے. وہ قریب و نزدیک والوں کا شاہد، محافظ اور نگران ہے. سب سے بڑا عہد وفا کرنے والا، سب سے بڑا عادل، سب سے بڑا منصف ہے. بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کی پیشانیاں اور چوٹیاں ان کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں. سارے آثار اس نے لکھ رکھے ہیں، بندوں کی اجل اس کے قلم سے لکھی جا چکی ہے. یہی ذات اور صرف یہی ذات ایسی ہے کہ قلوب خواہ مخواہ اس کی طرف کھنچتے ہیں. ہر مخفی چیز اس کے سامنے ظاہر اور روشن ہے. علانیہ اور ظاہر، غائب اور منور چیزیں اس کے سامنے واضح اور روشن ہیں. ہر ایک اس کا محتاج ہے. ساری مخلوق اس کے نور کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اس کی کنہ و حقیقت معلوم کرنے سے دنیا عاجز اور قاصر ہے، یعنی جہاں وہ پنہاں ہے. فطرت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا مثل، مانند یا شبیہ ممتنع اور محال ہے. ممتنع یعنی پاسبل ہی نہیں، امپاسبل. ظلمتیں اس کے نور سے منور اور روشن ہیں، اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہیں. ساری مخلوق کو اس نے صالح بنایا. وہ سوتا نہیں اور سونا اس کے لیے سزاوار نہیں. قسط و عدل کا پلہ کبھی جھکا دیتا ہے، کبھی اونچا کر دیتا ہے. بندوں کے رات کے اعمال دن نکلنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے سے پہلے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. یعنی ڈیلی ڈائریز وہاں پہنچ جاتی ہیں، کون کیا کر کے آیا. اس کا نور اس کا حجاب ہے. اگر یہ حجاب اٹھا دیا جائے تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے. من اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملک الوجود باصرہ. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو معاوضہ پائے گا وہ کسی کو بھی نصیب نہ ہوگا، خواہ وہ کل موجودات کا مالک ہی کیوں نہ بن جائے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص پوری دنیا بھی اون کر لے، اتنا امیر بھی بن جائے، ہر چیز اس کی ہو جو دنیا میں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو جو اجر اور ریوارڈ وہ دینے والا ہے وہ دنیا میں ہے بھی کوئی نہیں، کہیں ہے ہی نہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگوں سے معاوضہ، لوگوں سے صلہ، لوگوں سے ستائش، لوگوں سے پریز، لوگوں سے اکنالجمنٹ، لوگوں سے اپریسیشن، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اصل دینے والا کون ہے اور وہ کتنا زیادہ دے سکتا ہے. کسی بھی انسان کا دل صرف اس وقت غنی ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے دینے پر اعتماد کرے، اس کو ذہن میں رکھ کر اس کی عبادت، اطاعت اور اس کے دین کی خدمت کرے. ایسا شخص کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا. وہ تو آپ کے کچھ کرنے سے پہلے ہی آپ کو دے رہا ہے. اگر آپ کچھ کریں گے تو کتنا دے گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں تو تشریف لیں. السلام علیکم. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کنکلوژن اینڈ میں ہمیشہ بیسٹ ہوتی ہے، تو شاید اتنا پوری بک کا بھی اثر نہیں ہوتا جتنے یہ ایک اینڈ کے اس ٹاپک کا ہوا مجھے تو کم از کم. اور ایک انگلش میں سینگ ہے کہ وی آلویز لو دا ونس ہو لیو اس اینڈ لیو دا ونس ہو لو اس. تو اس کو ہم ہمیشہ، میں تو کم از کم ڈفرینٹ طریقے سے سوچتی آ رہی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ وہ دا ون ہو لوز اس از اونلی اللہ. اور ہم دنیا کے پیار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ ہمیں پیار نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا. تو ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جس سے پیار کرنا چاہیے ہم اس سے کیوں نہیں کرتے، تو ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے. اور یہ جو اینڈ میں بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہمیں اس کے آگے بدلہ بھی تو دینا ہے نا. ہم اس سب کو کس طرح یوز کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے اتنا کچھ دیا ہے اور ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں یوز کریں اسے. تو یہ بات ہم لوگوں کو ضرور سوچنی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک لائن تھی اس میں کہ بندوں کے گناہ اور معصیت اللہ تعالیٰ کی خیر اور اس کے احسانات و انعامات کو نہیں روکتی. سازا نے انڈر لائن بھی کروائی تھی. تو اس پر مجھے ابو علی سینا کا ایک قول یاد آیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں، تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گناہ گار ہونے کے باوجود پر اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کس بات کا شکر ادا کروں، اس کی نعمتوں کا یا اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا. تو انسان باقی چاہے میں جتنا اچھا سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، اس کے باوجود بھی میں دیے جا رہا ہے.
تو کم از کم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہی ہم لوگ اس کا اتنا کر لیں کہ اس کی ہر بات کو مان لیں. بس اس کا شکریہ تو یہی ہوگا کہ اس کی پہچان اور سب بندوں کو کرا دیں. محبت کا تقاضا تو یہ کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی پہچان ہر ایک کو کرا دیں. السلام علیکم. میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دینا. کبھی کسی کی خوشی کسی کا غم، یعنی اتنا افیکٹ کر رہا ہوتا نا آپ کو ہر وقت. تو مجھے آج یہ لگا کہ شاید میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا حقیقت میں میرا ہے کون. اور دوسری بات یہ کہ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ عام لوگوں پہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بہت، لیکن مجھے اللہ نے اتنے ساری دنیا میں یعنی ان 1 یا 2% لوگوں میں مجھے شامل کیا جن کو اللہ نے قرآن دیا، اپنی کتاب دی. مطلب یہ فیلنگز ایسی ہیں نا کہ میں ایکسپریس نہیں کر پا رہی، لیکن ایسے لگ رہا ہے یعنی پورا کراؤڈ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں چن کے مجھے اپنی کتاب دی. تو پھر حق تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا جائے اور اس نے جو نعمتیں دی ان کا بھی حق ادا کیا جائے. آج میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت، طاقت، علم، اس کی حکمت، اس کی سمجھ، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم جن چیزوں کو عبادت کہتے ہیں اور اس کی اطاعت کہتے ہیں اور ذکر کہتے ہیں اور شکر، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ جیسے نماز کی بھی بات ہوئی، کیا کوالٹی ہے اس کی؟ اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ بن مانگے بھی دیتا ہے. اس چیپٹر کو پڑھ کے یوں لگتا ہے نا جیسے اللہ کی پہچان ہوئی ہے نا، اور اس کی رحمت اور محبت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے دیکھی ہے، پہچان ہوئی ہے. جب ہمیں پہچان کچھ ہوئی ہے تو پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہم پر کیا لازم آتا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کتنا زیادہ خالص ہونے کی ضرورت ہے. پھر ہماری طلب اور ہماری محبت اور ہماری چاہت کیا ہونی چاہیے، ہمارے لیے سب سے عزیز ترین چیز کیا ہونی چاہیے. تو فصل 110 میں دیدار الہی ہے، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تقاضا کیا؟ رب ارینی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیک، تاکہ میں دیکھوں. قال لن ترانی، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی نہیں دیکھ سکتے. اور دیکھ کر جو خوشی ہوتی وہ شاید کسی چیز کو کھا کر یا کسی چیز کو سن کر یا کسی چیز کو چھو کر وہ خوشی نہ ہو. اس لیے قیامت کے دن جو سب سے پرلطف چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار. یہ سب سے بڑی تمنا اور دعا اور تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.